ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے فروغ سے ہماری دنیا سکڑ کر پہلے گلوبل ولیج اور اب گلوبل روم بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل ایج میں دنیا بھر میں لوگوں کی خبر اور معلومات تک رسائی نے بہت سے رنگ بدلے۔ اسی ٹیکنالوجیکل جدت کا ایک اہم موڑ تھا بلاگز کی تخلیق، جس نے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو بے مثال آزادی اظہار کا پلیٹ فارم دیا۔ انٹرنیٹ پر مخصوص ویب سائٹس بلاگ بنانے کی سہولت دیتی ہیں۔ بلاگ ذاتی ویب سائٹ کی طرح ہوتا ہے جسے بنانے والا کسی بھی موضوع پر تاریخ کے حساب سے اسے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے، جنہیں دنیا میں کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس پر تصویریں اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا سکتی ہیں۔ بلاگ لکھنے والے کو بلاگر کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سال 2007 میں بلاگنگ میں بوم آیا، جس میں طلبہ کا اہم کردار ہے۔ 3 نومبر 2007 میں لگنے والی ایمرجنسی کے دوران 5 نومبر کو لاہور میں واقع لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز میں اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم عمار رشید نے بھی اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ اپنا بلاگ ایمرجنسی ٹائمز اپ ڈیٹ کیا۔ ہم نے بلاگ شروع کیا، شروع میں صرف اس کا ایک ایجوکیٹو پرپس تھا۔ ہم صرف لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ایمرجنسی کس لیے نافذ کرنی ہے، اس کی سیاسی اور اس کے لیگل وجوہات کیا ہیں۔ 1-2 دن کے بعد ہمیں بس ریکویسٹ آنی شروع ہو گئی فار مور انفارمیشن بیکاز پیپل ڈidn't really have independent sources available to them۔ اب تک 65 ممالک سے 1.5 لاکھ لوگوں نے ایمرجنسی ٹائمز کو وزٹ کیا ہے۔ 22 سالہ زین مولوی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں لاء پڑھتے ہیں اور ایمرجنسی ٹائمز کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ The things which you experience as a citizen, how it affects you، کہ آپ کے ڈیلی افیئرز میں کس طرح یہ عمل دخل دیتا ہے، آپ کو کس طرح اٹس ٹائمائز your thought, your freedom as a person, as an individual۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں کافی واضح طور پہ۔ دنیا کا پہلا بلاگ جسٹن ہال نے 1994 میں تخلیق کیا۔ بلاگ سٹیزن جرنلزم کی اہم کڑی ہیں اور اب تو مین سٹریم میڈیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ بلاگز اب مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات کی ویب سائٹس کا حصہ بھی ہیں۔ ڈیولپمنٹ پر لکھنے والی فاخرہ حسن بلاگز کے صحیح استعمال کی طاقت کو مانتی ہیں۔ بلاگنگ کا میڈیا جیسے ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے جو ایک صحیح طریقے سے ایشوز بتائے۔ تو امیجن کریں اگر اردو لینگویج میں بھی یہ ہو تو اٹس گوئنگ ٹو میک اے بگ ڈفرینس۔ دنیا بھر میں بلاگز ایکٹیوزم کے لیے بہت حد تک استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ، برما اور چین میں بلاگرز کو اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے جیلوں میں بند کیا گیا۔ ایکٹیوزم کے علاوہ سیاسی مہم کے لیے بھی بلاگز مغرب میں اہم میڈیم ہیں۔ سویڈن کے وزیر خارجہ، ہنگری کے وزیر اعظم اور پولینڈ کے سابقہ وزیر اعظم سے لے کر اسپین کی 95 سالہ ماریا امیلیا تک سب اپنے بلاگز پر لکھتے ہیں۔ عمار رشید بھی ابھی تک اپنے بلاگ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں بلاگنگ کو ایک نئی سمت میں بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ Simply from moving from citizen journalism, we need to move towards citizen think tanks. And the time is ripe, I believe, for something like that to emerge out of this new pool of citizen journalism that's just come out in the last few months. ٹیکنالوجی بے شک زندگی میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ مختلف حالات میں شعور کا ذریعہ بھی بنی ہے۔ بلاگنگ کرنے کی ضرورت پر مختلف تحقیقات کی گئی ہیں، جن میں سماجی مسائل پر تبصرہ، آزاد سوچ، کیتھارسس، پرسنل ڈائری اور اپنے اپنے طبقوں کی آواز کو اٹھانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مگر انسانوں کی ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کی ضرورت اس کی سب سے اہم وجہ ہے۔